الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم سب نے 16ویں پارے کی تلاوت سماعت کی ہے۔ اس پارے میں سورۃ الکہف کا بقیہ حصہ پڑھا گیا اور اس کے بعد سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ کہف میں 15ویں پارے کے اخیر میں کل موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ ذکر ہی ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے کچھ چیزیں سیکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں رکھیں گے؟ انہوں نے کہا رکھوں گا، لیکن میری شرطوں پہ تمہیں رہنا ہوگا۔ اور پہلی بات تو یہ کہ جو میں کام کروں گا تم برداشت ہی نہیں کر پاؤ گے، صبر ہی نہیں کر پاؤ گے۔ کہا میں صبر کر لوں گا۔ کہا پھر میرے ساتھ رہو، لیکن مجھ سے کچھ سوال نہ کرنا۔ سوال مطلب یہ کہ جب میں کچھ کروں تو کوئی اعتراض نہ کرنا کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ رہنے لگے۔ دونوں لوگ ساتھ میں ایک کشتی پہ سوار ہوئے۔ کشتی سے جب اترنے لگے تو کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی غلط بات ہے، آپ نے غلط کام کیا، جس پہ سواری کر کے آئے آپ نے اسی کو توڑ دیا۔ کہا یہی وجہ ہے کہ جس کے لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میری باتوں پر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے، اب اگلی بار نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، اس لڑکے کو حضرت خضر نے قتل کر ڈالا۔ کہا یہ تو اس سے بھی بڑی غلط بات ہو گئی، آپ نے ایک ناحق جان لے لی۔ کہا یہی وجہ ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میری باتوں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا اگر دوبارہ اب اعتراض کیا پھر وہیں سے معاملہ ختم ہو جائے گا، تم الگ ہم الگ۔ کہا ٹھیک ہے، اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ کچھ اور آگے گئے، ایک بستی میں گئے، اس شہر کے لوگوں سے کہا کہ میری مہمانی کو قبول کرو، یعنی میری مہمان نوازی کرو۔ لوگوں نے انکار کر دیا۔ اسی شہر میں ایک دیوار گر رہی تھی، دیوار کو تھام لیا اور دیوار کو دوبارہ مرمت کر کے اس کو بنا ڈالا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی عجیب بات ہے، ان لوگوں نے آپ کی مہمان نوازی سے انکار کیا اور آپ نے ان کے ساتھ احسان کر دیا۔ دیوار گر رہی تھی، گرنے دیتے، آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا اب یہ ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا، تم ہر قدم پہ اعتراض کر رہے ہو، اور رہی بات یہ کہ میں نے یہ جو تینوں کام کیے ہیں جو تم کو عجیب لگا ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن اب ساتھ میں ہم دونوں نہیں رہیں گے۔ تو جواب دیا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ کہا رہی بات کشتی کی جس کو میں نے عیبدار بنا دیا، توڑ ڈالا، اس لیے کہ یہ کشتی ان لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کر رہے تھے۔ اگر یہ کشتی صحیح سالم سمندر کے اس پار پہنچ جاتی تو اس پار ایک بادشاہ رہتا ہے، ایک راجہ رہتا ہے جو ساری کشتیوں کو لوٹ لیتا ہے اور قبضہ کر لیتا ہے۔ عیبدار سمجھ کر کشتی کو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے اس کو عیبدار بنا دیا، یعنی کہ میں نے کشتی والوں کے حق میں کام کیا ہے، ان کا نقصان نہیں کیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور رہی بات اس بچے کی جس کو میں نے قتل کر ڈالا، اس بچے کے ماں باپ دونوں بہت اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے، لیکن یہ بچہ صحیح نہیں تھا۔ یہ بچہ بڑا ہوتا اپنے ماں باپ کی بدنامی کا سبب بنتا، سرکشی کرتا، اپنے ماں باپ کو بے عزت کرتا، ان کو ذلیل کرتا، ان کو تکلیف پہنچاتا، اور اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو اولاد عطا فرمائے، اس لیے میں نے اسے قتل کر ڈالا، یعنی کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق میں اچھا نہیں تھے، اس لیے میں نے ایسا کیا، اور وہ اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا تھا۔
اور کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اس دیوار کی جس دیوار کو میں نے دوبارہ مرمت کر کے کھڑا کر دیا، وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، شہر کے اندر دو یتیم بچے تھے، انہی کی وہ دیوار تھی۔ ان دونوں کے والد بڑے نیک تھے، ان دونوں کے والد نے اس دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے خزانہ جمع کر رکھا تھا، اور ابھی یتیم بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اگر دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لے جاتے، اٹھا لے جاتے، بچوں کا یتیموں کا حق چھن جاتا۔ میں نے دوبارہ وہ دیوار اس لیے کھڑی کر دی تاکہ یہ بچے بڑے ہو جائیں، اور جب بڑے ہو جائیں تو پھر دوبارہ یہ اپنے خزانے کو نکال لیں، یعنی باپ کی امانت ان تک صحیح سلامت کے ساتھ پہنچ جائے، اس لیے میں نے دیوار کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ تینوں کام کی وجہ بتاتی، اور اس کے بعد کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ سب کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ سب میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور یہ ان تمام باتوں کے جواب ہو گیا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اب آج سے میری اور آپ کی جدائی ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا زبردست خطاب ارشاد فرمایا، بہت اچھی اچھی باتیں عوام کے سامنے کہی۔ عوام میں سے ایک شخص نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ سب سے بڑے عالم ہیں؟ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو وقت کا نبی ہوں۔ سوچا کہ میں وقت کا نبی ہوں، مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین میرے پاس وحی فرماتا ہے، کہا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم سے بڑا بھی عالم میرا بندہ تیری زمین پہ موجود ہے، میری کائنات میں تم سے زیادہ علم والے موجود ہیں، مجھے تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، وہ بندہ کون سا ہے؟ میں اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، جہاں دو سمندر جا کر ملتے ہیں وہیں پر وہ میرا بندہ ہوگا۔ یہ وہی حضرت خضر تھے جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ یعنی کہ یہ دعویٰ کرنا کہ میں اس شہر کا، اس دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو، اللہ رب العالمین نبیوں سے بھی زیادہ پسند نہیں فرماتا، عام انسان سے کیسے پسند فرمائے گا؟ اس کے بعد سورہ کہف میں ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ آیا ہے۔ یہ بادشاہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا، بڑا عالی شان بادشاہ تھا۔ اس کی حکومت کے تعلق سے اللہ نے فرمایا، یہ حکومت کرتے کرتے اس کونے تک پہنچ گیا تھا جہاں سورج ڈوبتا ہے، اور پھر اس طرف سے مشرق کی طرف وہاں تک پہنچ گیا تھا جہاں سورج نکلتا ہے، یعنی دنیا جہاں ختم ہو گئی تو وہاں تک اس کی حکومت تھی۔ اتنا پاورفل بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں بھی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی، آپ سے لوگ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے میں اس کے بارے میں آپ کو ایک جھلکی پیش کروں گا، تھوڑی سی جانکاری دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس بادشاہ کو بہت نواز رکھا تھا، زمین کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک حکومت کرنے والا بندہ۔ یہ حکومت کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچا، ایک بستی پہ پہنچا، دو طرف پہاڑی تھی، ان دونوں پہاڑیوں پہ لوگ رہا کرتے تھے، دو قومیں الگ الگ رہا کرتی تھیں، لیکن وہاں پر یاجوج ماجوج نے فساد برپا کر رکھا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ تو جب یہ پہنچے تو لوگوں نے، بستی والوں نے ان سے شکایت کی کہ یہ یاجوج ماجوج ہماری بستی میں رہتے ہیں، ان لوگوں نے ہم لوگوں کو جینا حرام کر دیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ یاجوج ماجوج ہم تک نہ پہنچ پائیں، ہماری مدد کر دیجیے آپ۔ اس بادشاہ نے کہا، آفر کیا لوگوں نے کہ جو خرچہ آئے گا ہم دے دیں گے، آپ دیوار کھڑی کر دیجئے۔ انہوں نے کہا، اللہ نے جو ہمیں دے رکھا ہے ہمیں آپ سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں، آپ صرف میری مدد کر دو، آدمی دے دو، محنت کر دو، ہم کام کرنے کو تیار ہیں۔ اور اس کے بعد کہا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، اللہ نے جو مجھے دے رکھا ہے وہ میرے لیے بہت کافی ہے، تم لوگ بس طاقت سے میری مدد کر دو، تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا، ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ کہا تم لوگ لوہے کی چیزیں لاؤ، لوہے لائے گئے، اور پھر دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو وادی تھی اس وادی کے درمیان لوہے بھر دیے گئے۔ جب لوہوں سے وہ وادی بھر گئی تو پھر کہا کہ تم اس میں آگ لگاؤ، خوب آگ لگائی گئی۔ جب یہ پگھل گئے تو کہا لوہے کے مزید یا تانبے کے یا
راگا یہ ساری چیزیں ڈالا جائے تاکہ مضبوط ہو جائے. مزید مضبوط ہو گیا تو کہا کہ اب لو تمہاری دیوار تیار ہو گئی, یاجوج ماجوج اب یہ توڑ کر تمہارے پاس نہیں آ پائیں گے, تمہاری جان کی حفاظت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اس قوم کو بچایا. بڑی خطرناک قوم تھی یاجوج ماجوج. وہ لوگ آج بھی دیوار کے پیچھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ یہ لوگ اس دیوار کو توڑتے ہیں, تھوڑا توڑتے ہیں, شام ہو جاتی ہے, پھر کہتے ہیں کل توڑیں گے. یہ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں, اس لیے دوبارہ وہ دیوار ویسی ہی ہو جاتی ہے. دوسرے دن پھر محنت کرتے ہیں, کہتے ہیں جب قیامت قریب آئے گی عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. یہ لوگ دیوار توڑتے توڑتے ایک دن کہہ دیں گے انشاءاللہ کل ہم پھر سے توڑیں گے. وہ دوسرے دن یہ لوگ توڑ لے جائیں گے, اس کے بعد زمین پر آ جائیں گے, زمین والوں پر فتنے پیدا کریں گے, زمین والوں کو مارنا شروع کر دیں گے. سارے زمین میں خون خرابہ کرنے کے بعد یہ تیر آسمانوں میں ماریں گے. اللہ کی قدرت سے وہ تیر جب ادھر سے خون آلود ہو کر آئے گا تو یہ لوگ دنیا والوں سے کہیں گے دیکھو ہم نے آسمان کے فرشتوں کو بھی مار ڈالا. بڑی خطرناک قوم ہے. اس کے بارے میں بعض لوگوں کا غلط عقیدہ کی آ چکے. یہ تاتاری, یہ بہت ساری کنٹری کے لوگوں کی شکلوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ جو ظالم و جابر حکومتیں موجودہ دور میں یہی لوگ یاجوج ماجوج ہیں. یہ سب غلط عقیدہ ہے. یہ پیک ہیں, دیوار کے پیچھے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ لوگ آئیں گے. اس سے پہلے یہ ماننا کہ آ چکے, ختم ہو چکے, یا یہ فلاں قوم ہے, یہود ہیں, یہ ہیں, یہ سب غلط عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام ان سے ٹکر لیں گے اور اللہ رب العالمین ایک قدرتی بیماری ڈالے گا اور اس بیماری سے یہ لوگ اچانک سب کے سب مر جائیں گے. اور اس کے بعد زمین ان کے لاشوں سے گند کرنے لگے گی, بدبو کرنے لگی. اللہ تعالیٰ بارش کرے گا, دعا کرنے پر پھر زمین صاف ہو جائے گی. جہنم میں سب سے زیادہ انسانوں میں سے جو لوگ جائیں گے وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی. سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا 1000 میں سے 999 لوگ جہنمی ہوں گے, ایک جنتی ہوگا. صحابہ گھبرا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 999 میں زیادہ تر لوگ یہی لوگ ہوں گے, یاجوج ماجوج. بڑی خطرناک قوم ہے. تو ان لوگوں سے یہ لوگ پریشان تھے. ذوالقرنین بادشاہ نے یہ دیوار کھڑی کر کے ان لوگوں کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورہ مریم کی شروعات ہوتی ہے. سورہ مریم کی تلاوت آپ نے سنی ہے. پورے قرآن کی تلاوت سنو تو ایک عجیب سا اثر طاری ہوتا ہے, لیکن سورہ مریم کی آواز اور اس کا جو سر ہے, جو قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد جو دل پہ اترتا ہے, ایک عجیب و غریب انداز ہے. یہ وہ سورت ہے جس کو حضرت جعفر نے بادشاہ نجاشی کے سامنے پڑھا تھا, اور وہ بادشاہ نصرانی عیسائی ہونے کے بعد بھی یہ سورت سن کے زاروں قطار رونے لگا تھا اور آنسو اپنے نہیں روک پایا تھا. کیوں؟ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان ہے, ان کی سچائی اور حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے بیٹے نہیں, یہ باقاعدہ پروسیس سے پیدا ہوئے. حضرت مریم کا ذکر ہے, اس میں کئی نبیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. اللہ نے شروعات کی ہے حضرت زکریا سے کہ حضرت زکریا نے اللہ سے کیسے دعا کی. فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا, جب حضرت زکریا نے چپکے اللہ کو پکارا. قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, اے اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں, میرے بالوں نے بغاوت کر دی ہے, یعنی اے اللہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں. ولم اکن بدعائک ربی شقیا, لیکن اے اللہ میں نے جب تجھے بلایا, جب تجھ سے دعا کی, مایوس نہیں ہوا ہوں, آج بھی مایوس نہیں ہوں. وانی خفت الموالی من ورائی, اے اللہ میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈر رہا ہوں. وکانت امراتی عاقرا, اے اللہ میری بیوی بھی بانجھ ہے, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. فہب لی من لدنک ولیا, لیکن پھر بھی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ دنیا کے اسباب ختم ہو گئے, مجھے میرا وارث عطا فرما دے, مجھے اولاد عطا فرما دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا, اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میرا وارث بن جائے, آل یعقوب کا وارث بن جائے. اور اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے اور وہ تجھ سے راضی ہو جائے. مفسرین نے لکھا چپکے کیوں انہوں نے دعا کی. کہا اس لیے کہ اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ کوئی بندہ
مجھ سے چپکے چپکے اپنی پرسنل چیزیں بیان کرے اور مجھ سے دعا کرے، مجھ سے روئے، مجھ سے گڑ گڑائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت زکریا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، ایسی عمر میں کہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ بال میرے پک چکے ہیں، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، لیکن اس عمر میں بھی تجھ سے میں بیٹا مانگ رہا ہوں۔ کہا یہ عام طور سے شرم والی بات ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں بندہ بیٹا مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، اس لیے چپکے سے دعا کی۔ اللہ رب العالمین سے کیا شرم، مانگنا اللہ سے ہے تو کچھ بھی مانگ لو جو تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، اور اولاد کی نعمت مانگنا کوئی بری بات نہیں۔ انہوں نے مانگ لیا، اللہ نے عطا بھی کیا۔ حضرت یحییٰ ان کے ذریعے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی دعا کو سنی۔ اس کے بعد حضرت مریم کے احوال بیان ہوئے۔ مریم علیہ السلام یہ کوئی پیغمبر نہیں تھی، کوئی رسول نہیں تھی، اور یہ بات دھیان میں رہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں یا پوری اسلامک ہسٹری میں شروع سے لے کر آج تک اللہ نے کسی عورت کو نبی یا رسول نہیں بنایا ہے۔ یہ قرآن کی آیت، اللہ نے کسی عورت کو نبی یا رسول نہیں بنایا، مردوں ہی میں سے اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے۔ یہ مریم اور ان کے علاوہ بہت ساری عورتوں کو بعض لوگوں نے نبی اور رسول مان لیا ہے، تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ یہ رسول نہیں تھی، یہ نبی نہیں تھی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بڑی نیک عورت تھی، بہت پرہیزگار عورت تھی، اور ایسی نیک و پرہیزگار عورت سے اللہ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا فرمایا۔ ان کے سامنے جب جبریل علیہ السلام آئے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یہ کیا ریاکشن دیتی ہیں اللہ نے بیان کیا ہے۔ سامنے انہوں نے جبریل علیہ السلام کو انسان کی شکل میں دیکھا، ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا فرشتہ جبریل علیہ السلام میں کہنے لگی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے اللہ کے بندے اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میری نظروں سے دور ہو جا، مجھے ہاتھ تک نہ لگانا، میں اجنبی مردوں کے سامنے نہیں جایا کرتی۔ تب حضرت جبرائیل نے فرمایا میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہارے پاس تمہیں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اے اللہ کے فرشتے ذرا یہ بتاؤ، نہ تو میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میرا کوئی ناجائز سمبند ہے، نہ تو مجھے انسانوں میں سے کسی نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی میں کوئی ناجائز کسی سے تعلق رکھتی ہوں، کیسے میرے یہاں اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ یعنی جائز اور ناجائز کسی طریقے سے مردوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کے باوجود کیسے مجھے بیٹا پیدا ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کا رب جو ایک کن سے دنیا کو چلانے والا، آدم کو پیدا کرنے والا، وہ ایسے ہی چاہتا ہے، یعنی آپ کو بغیر شوہر کے ہی اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو جاتی ہے، ہاتھ میں آتے ہیں، اپنے بیٹے کو ہاتھ میں لیے ہیں، لیکن عزت کی فکر ابھی بھی لاحق ہے کہ قوم کے پاس جاؤں گی تو قوم والے پوچھیں گے تو جواب کیا دوں گی؟ دل ہی دل میں سوچنے لگی، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، ہائے آج کتنا برا دن آ گیا، میں کتنے مصیبت میں، کتنی بڑی آزمائش میں پھنس گئی ہوں، میں تو سچی ہوں، اللہ میرا جانتا ہے، لیکن جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے میں کیا جواب دوں گی؟ کاش کہ یہ دن آنے سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی، یا میں ایسی گمنام ہو جاتی کہ بھولی بسری چیز ہو جاتی جسے لوگ یاد ہی نہ کرتے۔ یہ صرف اپنی عزت کے لیے انہوں نے یہ جملے کہے تھے۔ اور اس کے بعد جب یہ قوم کے پاس جاتی ہیں تو قوم کے لوگ، جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں نا کہ تمہارا باپ تو اچھا، تمہارے بھائی تو اچھے، تمہارا خاندان اچھا، تم نے اتنا برا کام کیسے کر دیا؟ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے مریم نہ تو تمہارا باپ برا کام کرتا تھا، نہ تو تمہاری ماں کریکٹر لیس تھی، سب لوگ اچھے تھے، تمہارے بھائی بھی اچھے تھے، تم نے اتنا برا کام کیسے کر دیا؟ اللہ نے ان کو پہلے سے سکھا رکھا تھا، او میری بندی جب لوگوں کے سامنے جانا تو اپنی زبان نہ کھولنا، اشارے سے اپنے بیٹے کی طرف انگلی کر دینا کہ اس سے پوچھ لو، میں کچھ نہیں جانتی۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، انہوں نے کہا آج میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھ رکھا ہے، آج میں بولوں گی نہیں، میں آج روزہ رکھ رکھی ہوں، میرے اس بیٹے سے پوچھ لیجئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بول پڑے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے ماں کا فرما بردار بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بول پڑے، دلیل مل گئی لوگوں کے سامنے۔
تو ان کے نام پر یہ سورۃ سورہ مریم پڑھی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی اس پیدائش کے پروسیس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک عیسی ابن مریم، اے نصارہ کرسچن تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش کی حقیقت، یہ ہے ہسٹری، یہ تم مانو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کیسے محنت کی، لیکن باپ پھر بھی نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اسلوب کو ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بھی باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو شاید اس کا دل نرم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اپنی کتاب کے اندر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں میرے بندے ابراہیم کا بھی ذکر کیجئے۔ جب ابراہیم نے اپنے رب سے فرمایا، اپنے باپ سے کہا تھا اے ابا جان آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اے ابا جان شیطانوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اے ابا جان یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان میرے پاس علم کا وہ خزانہ موجود ہے، مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ملا ہوا جو آپ کو نہیں ملا ہوا ہے، آپ تو میرے باپ ہیں میں آپ کی پیروی کروں، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی آپ میری پیروی کیجئے، آپ میری بات مانیے، اہدی کا صراطا سویا ایک سیدھے راستے کی طرف آپ کو لے کے جاؤں گا، بہترین راستہ گائیڈ کروں گا۔ حضرت ابراہیم نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ ہمیشہ باپ بیٹے کو راستہ دکھاتا ہے، یہاں بیٹے کے پاس ایکسٹرا علم تھا، اللہ کی طرف کا سے علم تھا، جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ابا جان آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو میرے پاس ہے، اس لیے میری بات مانیے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے اللہ سے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اللہ رب العالمین کا عذاب آپ پہنچے، کیونکہ آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، آپ کہیں ایسا نہ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے شیطانوں کے دوست بن جائیں۔ حضرت ابراہیم کے والد نے ڈانٹنا شروع کر دیا، کہا تم ہماری نظروں سے دور نہ ہوئے تو تمہیں پتھروں سے ماروں گا۔ حضرت ابراہیم نے گھر کو خیر آباد کہہ دیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، ابا جان آپ نے گھر سے نکالا کوئی بات نہیں، گھر کو خیر آباد، آپ کو الوداع، لیکن یاد رکھیے آپ کو میں اب سلامتی دے رہا ہوں اور میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتا رہوں گا، میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہو سکتا آپ کو معاف فرما دے۔ یہ کہہ کے گھر سے نکل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، یہ انبیاء کے تذکرے کرنے کے بعد کہا یہ نبیوں کی جماعت ہے، نبیوں کی اولادیں بھی تھیں جو نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم ان کے بعد نسلیں چلتی رہیں، لیکن انبیاء کی نسل میں بھی دو گروہ ہو گئی، کچھ لوگ نیک ہوئے اور کچھ لوگ برے ہوئے۔ تو نیک لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، یہ وہی آیت ہے جس آیت پہ ہم لوگوں نے سجدہ کیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نیک بندوں پہ جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دوسرے وہ اولادیں بھی ہیں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں، بدبخت ہوتی ہیں، جو اپنے ماں باپ کے مشن کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کی نیکیوں کو چھوڑ کر، ان کے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پہ چل جاتے ہیں اور نمازوں کو برباد کرنے لگتے ہیں، شہوت پرستی کرنے لگتے ہیں، اپنی من مانی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے دونوں طرح کی اولادوں کو بیان کر دیا، اور اس کے بعد پل صراط کا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پل صراط ہوگا کل قیامت کے دن، جس پہ سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، کوئی بھی چاہے نیک ہو یا برا ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو، نہیں بچے گا جو پل صراط سے جس کو گزرنا نہ پڑے۔ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا، اے میرے بندو تم میں سے ہر بندے کو پل صراط پہ سے گزرنا پڑے گا، یہ اللہ کی طرف سے حتمی فیصلہ آ گیا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، جو لوگ متقی ہوں گے انہیں ہم بچا لیں گے، یعنی جہنم میں گرنے نہیں دیں گے، پل صراط بھی پار کروا دیں گے، تمام قیامت کی ہولناکیوں سے انہیں محفوظ رکھیں گے، اور جو ظالم ہوں گے انہیں ہم گھٹنوں کے بل زمین پر گرا دیں گے، وہ پچھتائے کا گھٹنوں کے بل ان کو گرا دیں گے، یعنی کہ پچھتانے پہ آ جائیں گے، ان کو کوئی پچھتانے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے
عمرو ابن عاص ایک صحابی تھے، ان کے باپ کا نام تھا عاص ابن وائل. انہوں نے عاص ابن وائل نے، جو کہ اسلام نہیں قبول کیے تھے، انہوں نے خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرضہ لے لیا. اب یہ صحابی قرضہ مانگنے کے لیے آ گئے، تو سامنے والا کافر ہے، آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. انہوں نے اپنا قرضہ مانگنا شروع کر دیا. سامنے والے نے کہا، ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا کہ ابھی ہم نہیں دیں گے. انہوں نے کہا دوبارہ اللہ کے ہاں تمہیں پیدا کیا جائے گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا، ورنہ اگر میرا قرض نہیں دو گے. انہوں نے کہا قرض ہم واپس کر دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ تم محمد کے ساتھ کفر کرو، محمد پر جو ایمان لا چکے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک نہیں سینکڑوں بار، 1000 بار آپ مرو اور پیدا ہو، دوبارہ زندگی پاؤ اور مجھ سے مطالبہ کرو، کبھی بھی میں آپ کی یہ بات نہ مانوں گا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کفر کروں. پلٹ کے اس شخص نے کہا جب ایسی بات ہے کہ میں مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا، جب میں دوبارہ پیدا ہوں گا تو مجھ سے مانگ لینا قرض، اپنا پیسہ جب میں دوبارہ پیدا ہوں گا تب لے لینا، مجھے اس وقت بھی بہت اللہ تعالیٰ دے گا، مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا. اللہ رب العالمین نے اسی بندے کا تذکرہ کیا، فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. اے نبی کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے میری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے دوبارہ مال و اولاد دیا جائے گا. فرما رہا اللہ اطلع الغیب، کیا اسے غیب کی باتیں معلوم ہے، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے اللہ رب العالمین سے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا کہ اللہ دوبارہ اسے پیدا کرے گا پھر یہ سب اسے نوازے گا. کلا سنکتب ما یقول، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس نے جو بات کہی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے لکھ رکھی ہے. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، ہم اس کے عذاب کو لگاتار بڑھاتے رہیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، اور اس نے جو یہ کہا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں تو میرے پاس آئیں گی. یعنی وہ جس مال اور جس اولاد پہ گھمنڈ کر رہا ہے یہ مر جائے گا، اکیلا دنیا سے جائے گا، ساری اولاد تو میری نگرانی میں ہوگی، ساری جائیداد اس کی تو میری نگرانی میں ہوگی. وَيَأْتِينَ فَرْدًا، یہ اکیلے میرے پاس آئے گا، پھر میں اسے بتاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ نے کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی شروعات ہوتی ہے. سورہ طٰہٰ بھی ایک بہترین سورت ہے. اللہ رب العالمین نے شروعات ہی میں فرمایا کہ قرآن کیسی کتاب ہے، قرآن اتارا گیا لوگوں کے سکون کے لیے، پریشان کرنے کے لیے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کرنے میں، قرآن کی دعوت دینے میں، قرآن کی تبلیغ کرنے میں، اور پھر سامنے والا نہ مانے اس کا غم، کئی طرح کا غم قرآن کی وجہ سے ہو جایا کرتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. طٰہٰ اے نبی ہم نے آپ پر قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کو مشقت اٹھانی پڑے، آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے. ہم نے قرآن کو تو نصیحت کی کتاب، نصیحت کی چیز بنا کے اتارا ہے. لمن یخشا، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس کو اس رب نے اتارا ہے، جس رب نے آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا، زمینوں کو بھی پیدا فرمایا. وہ رب الرحمن علی العرش استوى، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد عرش کے اوپر مستوی ہو گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن آپ کی مشقت کی نہیں، آپ کی دلچسپی کی، آپ کے لیے مہربانی اور رحمت کی کتاب ہے. اللہ نے ایک اہم عقیدے کی بات بتائی کہ اللہ کہاں ہے، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات الرحمن علی العرش استوى تقریباً قرآن میں 7 بار کہی ہے. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے، آگے وہ بات بھی آئے گی، اس کی وضاحت میں کروں گا. بہرحال آپ جان لیں اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن اللہ لوگوں کے ساتھ کیسے ہے، اس کا کیا معنی ہے، وہ کیا مطلب ہے، وہ آگے بات آئے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیل، پورے قرآن میں سب سے زیادہ کسی نبی کا تذکرہ آیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں بھی چل رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو آپ نے 2 اسپیشل دعائیں کی.
ایک دعا یہ کی اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما دے، اے اللہ میری سمجھ کو بڑھا دے، میری زبان کو اچھی کر دے، میں فرعون کے پاس جا رہا ہوں دعوت و تبلیغ کے لیے تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، اے اللہ میرے معاملے کو آسان فرما دے، اے اللہ میری زبان میں جو تھوڑی سی دقت ہے اسے تو آسان کر دے، صحیح فرما دے، تاکہ یفقہوا قولی، لوگ میری بات کو صحیح انداز میں سمجھ جائیں۔ اور دوسری دعا فرمائے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ میں اکیلے فرعون کے پاس نہیں جاؤں گا، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرا ساتھی بنا دے، میرا بھائی ہارون ہے اسے بھی میرے ساتھ رسول بنا دے، اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ میرے بھائی کے ذریعے سے میری کمر کس دے، مجھے مضبوط کر دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے معاملے میں میرے بھائی کو پارٹنر بنا دے، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ کثیرا انک کنت بنا بصیرا، اے اللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم دو ہو جائیں گے، تیری زیادہ تعریف کریں گے، تیری زیادہ بڑائی بیان کریں گے، تیری زیادہ تسبیح بیان کریں گے، اور تو ہمارے حالات سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعائیں کی۔ اس کے بعد فرعون کو تبلیغ کرنے گئے، فرعون وہ جادو والا مناظرہ آ گیا، جادو والا مقابلہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایک بات یہ بھی کہی کہ جب لوگوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور اپنے لاٹھی ڈنڈے پھینکے اور وہ سانپ بن کے چلنے لگا، جادو کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جادو دراصل نظر پہ ہوتا ہے، چیز پہ نہیں۔ کوئی رسی سانپ نہیں بن سکتی ہے، کوئی لاٹھی سانپ نہیں بن سکتا ہے، لیکن جادوگر انسان کی نظروں پہ نظر بندی کرتے ہیں، نظروں کے ایسے خیال دلایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے اور وہ چیز نظر آتی ہے۔ اللہ نے اسی کو بیان کیا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، جب لوگوں نے اپنی رسیاں ڈال دی، اپنی لاٹھیاں ڈال دی، تو ان کی جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہونے لگا کہ وہ چل رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فطرت کے طور پر فطری انداز میں ڈر ہونے لگا۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اے موسیٰ آپ گھبرائے نہیں، آپ ہی جیتیں گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں جو آپ کی لاٹھی ہے اس لاٹھی کو ڈالیے، سارے کے سارے جادوگروں نے جو کچھ بنایا سب کچھ وہ نکل جائے گا۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ جانیے یہ جادوگروں کا کرتب ہے، یہ کوئی حقیقی چیز نہیں ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کچھ بھی کر لے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے دو چیز بیان فرمائی، ایک یہ کہ جادوگر نظر پہ بندی کرتا ہے، نظروں میں خیال میں بات آتی ہے، وہ چیز بدلتی نہیں۔ دوسری چیز اللہ نے یہ کہا کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو کوئی بندہ بدل نہیں سکتا ہے، وہ اللہ ہی کی قدرت میں ہے، کوئی چیز کسی کے کرنے سے بدل نہیں سکتی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جادو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نصیحت کی ہے اور کہا ہے جو میری باتیں نہیں مانے گا میں اس کی دنیا بھی تنگ کروں گا، اور کل قیامت کے دن بڑا خطرناک اس کا حشر ہوگا، اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے بھاگے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے اس کی روزی روٹی کم کر دوں گا، اس کی زندگی میں جو کمائی ہوگی اس سے برکتیں چھین لوں گا، اس کی زندگی میں کمائی ہوگی طرح طرح کی بیماریاں مصیبتیں اس کے گھر میں ڈال لوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، بندہ کہے گا اللہ سے اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا؟ وقد كنت بصیرا، میں دنیا میں اچھا بھلا دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائے گا اسی طرح سے تمہارے پاس میری آیتیں پہنچی تھی، تم نے آیتوں کو بھلا دیا تھا، آج اسی طرح تم کو بھی بھلا دیا جائے گا۔ دنیا میں تم نے میری تعلیمات کو، میرے ذکر کو، میری آیتوں کو اگنور کیا، آج تمہیں اگنور کیا جائے گا۔ کسی رحمت کی امید نہ رکھنا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی تھی وہ جان بوجھ کے نہیں کی تھی، وہ غلطی بھول چوک سے ہوئی تھی۔ اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلِ، آدم سے میں نے پہلے ہی عہد و پیمان لے رکھا تھا۔ عہد و پیمان یہ تھا کہ آدم میری مخالفت نہ کرنا، میری نافرمانی نہ کرنا۔ فنسیا، لیکن آدم علیہ السلام وہ وعدہ بھول گئے، یعنی غلطی کر بیٹھے، بھول چوک میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، میں نے آدم علیہ السلام سے کوئی عزم نہیں پایا۔
جان بوجھ کر انہوں نے غلطی نہیں کی تھی، بھول چوک کر غلطی کی تھی۔ ایک نبی کی عصمت ہے، یہ نبی جو پیغمبر اللہ کا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں معصوم بناتا ہے۔ غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں لیکن شرک ان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اللہ کے نبی کو 3 نصیحتیں اخیر میں کی ہیں، اور اس کے بعد یہ سورۃ طٰہٰ بھی ختم ہوتی ہے، 16واں پارہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، اے نبی آپ کو لوگ جتنا بھی گالی دیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، آپ صبر کیجئے، اپنے اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، لوگوں کے گالیوں میں نہ الجھیے، لوگوں کو جواب دینے میں نہ الجھیے۔ فاصبر علی ما یقولون، جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا داروں کی چمک دمک کو نہ دیکھیے، آپ ان کو دیکھ کے پریشان نہ ہوئیے، یہ تھوڑی دن کی زندگی ہے، ان کو بھی مرنا، پھر ان کو بھی عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ تیسری نصیحت کی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر آپ خود نماز پڑھیے، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے، اور اسی پر پابندی سے جم جائیے، ثابت قدم ہو جائیے۔ یہ نصیحت صرف نبی کو نہیں ہے، سارے امت مسلمہ کو ہے۔ آپ کو صبر کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، لوگوں کی دنیا دیکھ کے اپنی عاقبت نہیں خراب کرنی ہے کہ حلال چھوڑ کے حرام کے چکر میں ان کی طرح بننے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد خود نماز کی پابندی کرنی ہے، اللہ سے جڑنا ہے اور اپنے